آج کسی کو یقین ہی نہیں ہوا جب بڈگام کے سوئیبک سے خبر سامنے آئی کہ وہاں پر ایک لڑکی کی لاش ملی ہے جس کا سر الگ ہے اور شریر کے ٹکڑے ٹکڑے الگ ہوئے ہیں۔ اور ان حالاتوں میں جس بچی کی لاش ملی، جس لڑکی کی لاش ملی، جن کے گھر کی وہ بچی ہے، کیا ان پر بیت رہی ہوگی، شاید ہی میں لفظوں میں بیان کر پاؤں۔ جس طرح سے ہر کسی کا دل دکھی ہے اور اس پر کافی ری ایکشن سامنے آ رہے ہیں، بڑھتا ہوا کرائم وادی کشمیر میں، اور کچھ ہی دیر میں بڈگام میں یہ دوسرا مرڈر ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی دن دہاڑے ایک شخص کا مرڈر کر دیا گیا، بہت ہی نیک دل انسان جس کی چاقو گھونپ کے ہتیا کر دی گئی، اور اب یہ دوسرا مرڈر لڑکی کا ہوا ہے۔ اور اس پر ناصر الاسلام جو گرینڈ مفتی ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ کیا کچھ کارن ہے جو وادی کشمیر میں اتنا کرائم بڑھ رہا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جس صورتحال سے ہم اس وقت دو چار ہے وہ انتہائی مخدوش ہے، کیونکہ ہمارے سماج میں برائیوں نے اب بڑی تیزی کے ساتھ اس کا پھیلاؤ ہے، اور اس کی کچھ وجوہات ہے۔ سب سے جو اہم ترین وجہ ہے وہ انٹرنیٹ کا ناجائز یا انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہے، اور جس کی وجہ سے یہاں پہ ایک تو امن و قانون کی بھی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے گھروں کے اندر، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی جو خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ بے قابو ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ہمارے بچے بھی بے قابو ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ایسی سائٹس ہیں جو ممنوع ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں پہ ایکسیس ہے ان کو ان سائٹس پہ جانے کے لیے، تو یہ اس سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو ماحول ہے پیرنٹنگ کا، اس میں بھی فقدان ہے کہ گڈ پیرنٹنگ نہیں ہوتی ہے، بیڈ پیرنٹنگ ہوتی ہے۔ بچوں کے بنیادی طور پہ بڑی اہم دانشگاہ جو ہے وہ گھر ہے، اور ماں کی جو لیب ہے اس میں بھی آپ بہتر طریقے سے اپنے بچے کی پرورش کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس میں تغافل شاری برت رہے ہیں تو آئے دن جو واقعات پیش ہوتے ہیں وہ انہی کا پیش خیمہ ہے، کیونکہ ہم نے تغافل شاری سے کام لیا، اور ہم تغافل شاری سے کو برت رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں، اور جب وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں گے تو ان کا جو بچہ ہوگا وہ بہتر معاشرے کی عکاسی کرے گا، اور معاشرے میں بھی اس کا ایک مقام اچھا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مارل ڈیگریڈیشن روز بروز بڑھتی جا رہی ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر، اور اس کا بھی ایک یہ پیش خیمہ ہے، تو ان چیزوں پہ ہمیں توجہ دینی ہے ہر ایک آدمی کو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث ہے، حدیث مبارک ہے، کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اپنے معاشرے کے لیے، تو اس میں امام بھی ذمہ دار ہے، اور بحیثیت مفتی اعظم میں بھی ذمہ دار ہوں، اور بحیثیت میر وائز کوئی ہے، میر وائز صاحب ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، بلکہ ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے۔ ایک مبلغ بھی ذمہ دار ہے، ایک خطیب بھی ذمہ دار ہے، ایک پولیس والا بھی ذمہ دار ہے، اس پہ بھی ذمہ داری عائد ہے، یعنی کہ الغرض کہ ہر ایک آدمی کو اپنی ذمہ داریوں کا جب احساس پیدا ہو جائے تو ہم سماج کو ایک بہتر سمت کی طرح لے جا سکتے ہیں۔ جو اس وقت بے حیائی ہے اس میں اس کے بہت سارے وجوہات بھی ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مال ڈیگریڈیشن کا، اور دوسری چیزیں ہیں ڈپریشن کے بھی شکار ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ڈرگ ایبیوز ہوتا ہے، اور ڈرگس کا جو استعمال ہوتا ہے، ہمارے پاس جو اعداد شمار ہے 17 سے 33 سال کے لڑکے اس میں ملوث ہوتے ہیں،
اور جو وہ تباہی کی طرف جاتے ہیں. جب وہ گھر آتے ہیں ڈرگس کی وجہ سے تو پہلے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, تو فیملی سیگریگیٹ ہوتی ہیں, ڈیورسز ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں جن کی طرح ہمیں توجہ دینی ہے. اگر ہم جیسے اب آپ کو معلوم ہے کہ خودکشی کے واقعات ہوئے تھے, اس میں بھی ایک غریب ہونے کا عنصر اس میں پایا جاتا تھا کہ ان کے پاس کوئی مال و اسباب نہیں تھا, ان کے پاس ان کی معاشی صورتحال بہت ہی خراب تھی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی, ہم سماج میں ذمہ وار لوگ ہیں اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر جو جتنے بھی ہمارے ہمسایہ ہیں ان پہ ہمیں نظر رکھنی ہے, ان کی معاشی حالت کو بھی درست رکھنا ہے, اور جو لوگ ڈپریشن کے شکار ہے اس کی جانب بھی ہمیں توجہ دینی پڑے گی کہ ان کو کیسے اس ڈپریشن سے نکالا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بحیثیت ذمہ دار لوگ اپنی ذمہ داریوں سے کو نبھا سکیں اچھی طریقے سے, تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ ڈپریشن ختم ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ اسباب ہیں جن کی ذمہ داری گورنمنٹ پہ بھی عائد ہوتی ہیں. جیسے انہوں نے شراب کی یہاں پہ چھوٹ دے دی. اب شراب, میں تو ہر وقت یہی کہہ رہا ہوں کہ شراب کے دکانوں کے آگے ایک بھیڑ لگی رہتی ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارے نوجوان روز بروز خراب ہوتے جاتے ہیں, خراب ہو رہے ہیں. اب ایک آدمی جب شراب پی کے اپنے گھر جاتا ہے شام کو, تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے اپنی بیوی کو مارتا ہے اور اس کے بعد بچوں کو کی مار پیٹ کرتا ہے, اور یہ سب چیزیں ہیں جو تباہی کی طرح ہمیں لے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بارے میں سب کو مل جل کے کام کرنا پڑے گا. دیکھیے, سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور اسلامی احکامات کے تحت خودکشی جو ہے وہ ایک سنگین جرم ہے, ناقابل معافی جرم ہے. اس کے محرکات دیکھنے چاہیے ہمیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کل جو واقعہ درندہ صفت انسان نے جو کیا بڈگام میں, وہ بھی انتہائی بھیانک ہے اور ناقابل افسوس ہے. بلکہ ہمیں ان چیزوں کی تہ تک جانا چاہیے کہ ان کے اسباب اور محرکات کیا ہے. جب ہم اس کو دیکھ لیں گے تب جا کے ہم اس کا سدباب کر سکتے ہیں.